اور اس جنت کی بھی خوشخبری ہو تجھے جس کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ لوگ یہی مل گئی جنت۔ زاہد صاحب سجدے کر رہے ہیں، سجدے کرتے کرتے پیشانی کالی کر لیتے ہے نا، لیکن ضمانت ان کے سجدے یہ نہیں دے سکتے ہیں کہ تمہارے سجدے قبول ہو گئے کہ نہیں قبول ہو گئے، کوئی دے سکتا ہے؟ لیکن ان کو ایڈوانس بکنگ ان کی جنت میں ہو جاتی۔ سنو، کسی کے لیے ہو نہ ہو، تمہارے لیے تمہارے رب کے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ وابشروا، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت کیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سنو، تقریر میں الفاظ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کوئی کہے تو کہہ دینا سید عارف نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اور آگے سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ان اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے۔ فرشتے پکار کر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ اے مرد مومن، اے مرد کامل، اب تجھے اپنے معاملات کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ میں مصروف ہو جا، ہم تیرے ولی ہیں، ہم تیرے معاملات کے ولی ہیں، ہم تیرے معاملات کے دیکھنے والے ہیں، ہم تیرے معاملات کے کرنے والے ہیں۔ اب ہے کیا؟ یہی وجہ ہے، کھیت بو دیا، بھیڑیاں بھیڑ سامنے چل رہی ہیں، اللہ کا بڑی مصروف عبادت ہے، اور دنیا یہ دیکھ کر محض حیرت ہے کہ کوئی ان کی نگہبانی کرنے والا تو نہیں ہے، مگر بھیڑیا کھڑا ہوا بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے کی طاقت اس کی تو خسرت ہے کھا جانا، مگر فرشتے اس سے کام لے رہے ہیں، چل فلاں اللہ والے کی بھیڑ تجھے آج چلانا ہے۔ فرشتے چلوا رہے اور اس سے کہہ رہے گھبرانا مت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ولی ہیں دنیاوی حیات میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ اور سنو، یہی نہیں ہے، بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اب تمہیں یہ بھی انعام مل رہا ہے کہ تمہارے دل جس چیز کی خواہش کریں گے تمہارا رب ہمارے ذریعے وہ چیز پہنچا دے گا۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحبان کھڑے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم بابا صاحب سے فلاں چیز مانگیں گے، فلاں چیز مانگیں گے، فلاں چیز۔ بابا صاحب کے یہاں کوئی لنگر کھڑا ہوا ہے یا کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ فلاں چیز مانگو گے؟ لیکن مولوی صاحبان آئے، اچھا مولوی تجھے یہ چاہیے، لاؤ اسے یہ چیز دے دو۔ مولوی صاحب تم نے یہ مانگا تھا نا، لاؤ اسے یہ چیز دے دو۔ مولوی صاحب تم کو یہ خواہش تھی، لاؤ یہ دے دو۔ ہم نے کہا بھئی الگ الگ یہ کھان کہاں سے تیار ہو گئے، یہ الگ الگ چولہے اور پکوان کہاں سے تیار ہو گئے؟ ارے چولہے اور پکوان کی تمہیں ضرورت ہے، جن کا رب یہ کہے کہ اب تمہیں نہ پکانے کی ضرورت ہے نہ پکوانے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کن فرمایا سب کچھ ہو جائے گا، اور تمہارے لیے کن کے دروازے کھول دیے ہیں، جو تم چاہو کن کی کنجی کھلے گی اور وہی چیز تمہاری زبان سے نکلے گی فوراً حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ بھی تم کو دیا جائے گا، اور یہ بہت اللہ کی طرف سے ہلکی سی چیز ہے تمہارے لیے، آخرت میں تو بڑی بھاری چیز ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور الرحیم کی جانب سے، رب کریم کی جانب سے یہ ایک تمہارے لیے ناشتہ ہے، ایک دسترخوان کرم ہے تمہارے لیے۔ ان اولیاء سے سنا، تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب اولیاء کو رب چاہتا ہے تو ہم کیسے نہ چاہیں؟ کیا ہم اسے چاہیں جسے رب نہیں چاہتا؟ تو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، کریں گے، کرتے جائیں گے۔ جو دنیا میں ہے
ان کی نالین سر پر رکھیں گے، اور جو پردہ فرما دے کچھ نہ سہی۔ تو ہمارے پیر و مرشد کا ایک شعر ہے جو نعت میں شعر ہے، اسی پر اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جیبا سائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، ہاں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، ارے سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، بھائی نعرہ بیتلی اور ایک نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ عقیر بھی حضرت میاں بشیر صاحب کی خدمت میں، اور سلسلہ بسلسلہ اوپر تک سب اپنے آقاؤں کی خدمت میں اور خانواد مبارکہ کے جملہ شہزادگان کی خدمت میں، اور تو کچھ نہیں اپنے الفاظ کا یہی نذرانہ پیش کرتا ہے۔ در قبول افتر زہر عز و شرف اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میاں بشیر صاحب قبلہ کی عمر اور دراز فرمائے۔ ان کے دم سے یہ بہاریں ہیں، ان کے دم سے یہ انتظام ہے، اور ان کے دم سے یہ بہاریں تازہ ہیں۔ مولا کریم یہاں کی بہاریں تازہ رہیں، تازہ بتازہ رہیں، یومن فیومن ترقی کریں، اور سنیت کو یہاں فروغ، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ ملے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت خاص فیضان ہی اولیاء کرام، خاص مشن ہے ان اولیاء کرام کا۔ بابا صاحب کی سرپرستی میں ہم سب آگے بڑھیں، اور اسلام کی تبلیغ میں ہمارے قدم آگے بڑھتے جائیں، ان کی مدد شامل حال رہے، اور اس انداز میں رہے کہ ان کے ذریعے سے غوث کا فیضان ہم کو ملے، خواجہ کا فیضان ہم کو ملے، اور ہم جہاں بھی یہ کہیں کہ پکڑ کر ہمیں طے کرا دو کٹھن راہ، پکڑ کر ہمیں طے کرا دو کٹھن راہ، نہ پھسلے ہمارے قدم غوث اعظم، تو غوث اعظم کے خدام، کبھی میاں بشیر صاحب ہمارے قدم سنبھالنے گرتے ہوئے، کبھی بابا صاحب سنبھال لیں، کہیں کے اولیاء سنبھال دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گلشنوں کو تازہ رکھے، یہ بہاریں تازہ رہیں، سرسبز رہیں، شاداب رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ آپ ابھی حضرت سید مولانا محمد عارف صاحب کی تقریر سن رہے تھے، وہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی خوشبو محسوس کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے صاحبزادے، ایک سچے سید کے اقوال بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے قرآن سے، انہوں نے احادیث سے جو اخذ کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے فرمایا ہے۔ میں اپنے اس فرض منصبی جو سیکٹری کی حیثیت سے اس کے علاوہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں مولانا دل محمد رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر مولانا دل محمد نقشبندی، ایک ان کے دوست ہیں مولانا دل محمد رضوی صاحب، رانجے میں پڑھاتے ہیں، مجھے ان کا وہ چلیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا
علیکم حضرات ربیع النور ربیع الاول شریف کا مہینہ جہاں مہینہ اس کر گئے سب یادگار ہے اس مہینہ اقدس بچانے والی ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کے صدقے سب مہینے میں رونق اور برکت ملی رمضان کی برکت اسے مہینے کے صدقے بچانے والے آج نماز زکات روزہ زمین آسمان خلا خزا ہوا ماء و شما سب کچھ ہونے کی بات ہے انہوں نے کیا کہنا جتھے حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ کا روزہ اور نماز اس قدر قبول ہو گیا جڑے بظاہر کسے دارالعلوم تو فارغ نہیں کسے کالج تو فارغ نہیں کسے بازار سے تاجر نہیں لیکن دیکھنے سے آ رہے ہیں کہ دارالعلوم اور یونیورسٹیاں تو عربی تعلیم سے قرآن و حدیث سے جڑے فارغ علماء فضلاء وہ بھی اسٹیج پر جموں کشمیر تو نہیں بلکہ جموں کشمیر کے باہر ہوگی ہندوستان کے کونے کونے تو اسٹیج پر نظر آ رہے پتہ لگا کہ ایسی تعلیم ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم جان والے اس کے سرد اور سرٹیفکیٹ لینے والے ایک کین آئے اور ایک درشن آئے کہ تمہاری تعلیم نے ایسی لکھائے انگریزی ہی پڑھی سرٹیفکیٹ نہیں لیا لیکن دیکھ لو کہ کیا آگا تیرا کہ بڑے بڑے لوگ 5 منٹ تو لے گئے اسمبلیاں تو لے گئے اور مختلف جگہ تو لے گئے ہر زبان میں عجیب حاضر آنند کوئی کیا ہے اور اپنا جڑا چہرہ ہے اور اپنا جڑا انداز ہے آجی کے انداز میں کچھ کردار حاصل کرنے والے سب نظر آ رہے تاجر بھی ہیں مہاجر بھی ہیں مقیم بھی ہیں علماء بھی ہیں طلباء بھی ہیں صوفیاء بھی ہیں جنہیں میرے قبلہ شیخ الحدیث علامہ سید محمد عالم صاحب اللہ علیہ انہاں اپنی مختصر تقریر میں سمندر کو کندے بند کیتا ہے جڑا انہاں دسیا کہ انہاں نے وہ ذکر کیتا جڑا کہ قبول ہو گیا ایسا قبول ہویا کہ پوچھنا رہ گئے سارے دی انتظار اندھیرے بھی رہ گئے سب نے چمکا دیتا کلیاں رہ گئے مجمع بٹھا دیتا اور سارے تو علیحدہ رہ گئے خدا نے نہ رشتہ تعلق جوڑ گئے دنیا کو چھوڑ گئے اللہ نہ رشتہ جوڑ گئے تعلق عبودیت تھا اور دنیا تو منہ موڑ گئے اور ساری ضرورتیں چھوڑ گئے اس ضرورت کو پکڑے جس کی ضرورت ہے جنہیں وہ مل گئی اللہ تعالیٰ نے سب ضرورتیں مگر واتے صاحب نے چڑھے اگر انہاں دی شان ہے سبحان اللہ پھر پاک کا کیا کہنا پھر دوست پاک کا کیا کہنا پھر صدیق اکبر کا کیا کہنا حضرت علی کا کیا کہنا حضرت عثمان کا کیا کہنا عمر فاروق کا کیا کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو پڑھ لیا پھر دیکھو کہ جیڑے سب نے آقا نے انہوں کا کیا کہنا حضرت حلیمہ فرمانیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سرکار نوں زم دے اپر لے آئی انہوں نے پالیا سی آپ نوں دودھ پلایا سی مائی نہیں دائی حلیمہ جنہ دودھ پلایا تو میں ادھر گئی تو سرکار میرے تو کھو گئے گم گئے مجمع میں ادھر لوڑیا ادھر دیکھیا اکھاں میں آنسو نے دل میں غم ہے اکھاں میں نم ہے اور چہرہ پر غم ہے یا اللہ کدھر گئے میرا نور کدھر گیا میری رونق کدھر گئی نہیں ملے شاید کھو گئے کعبے وچ گئی شاید ادھر نہ چلے آئے ہو انہوں نے پوچھا پجاریاں نو
تو کیا میرے محمد تے نہیں ملے؟ محمد کا نام آمنا سی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما دیا کہ جتنے بت ہم سارے سجدے پہ جنہوں لوگ سجدے کرتے تھے لفظ محمد پر سب سجدے پہ گئے حیران ہو گئے بچارے بھی سارے لوگ جڑے سن وہ سارے حیران ہو گئے آخر اس لفظ محمد لکھی ہے اور وہ کون ہے میں دیکھا وہ کھڑی نہیں میں باہر نکلی پھر دیکھا دل میں غم کوئی اکھا میں نم سب کچھ لے گئے تو میں لوڑ رہی ہوں ایک آواز آئی غیبی آواز آیا غم مغور یا وانا گردد آتو حلیمہ غم نہ کری ہو نہیں غم سکتے غم مغور یا وانا گردد آتو بلکہ عالم یا وا گردد اندرو حلیمہ غم نہ کھا وہ نہیں غم سکتا سارا جہان میں گم ہے جنہاں کو لوٹ دیے وہ نہیں غم سکتے سارا جہان کر لیا اندر حوصلہ ہو گیا پیار ہو گیا چین ہو گیا اطمینان ہو گیا تھوڑی دیر تمہارے لوگ سرکار میں اٹھایا گود میں بٹھایا میں انہوں سے اٹھانے پر اپنا منہ دکھایا کہنا کیا گیا کہنا کہنا وہ قسمت والی مائی اے حلیمہ دائی تیری قسمت کا کیا کہنا میرے کو الفاظ نہیں ہے میرے کو کرم بھی ایک دن لکھا گیا تھا تو شاید کہنے دیکھو مائی حلیمہ دے پاک جاگے دیکھو مائی حلیمہ دے پاک جاگے نبی پاک نو گود بٹھان دیئے دیکھو مائی حلیمہ دے پاک جاگے نبی پاک نو گود بٹھان دیئے جنہ پیرا دی کھاگ نو نبی تسن انہ اٹھا تے اوٹ ٹکاو دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ اسے مہینے میں تشریف لے آئے اے انہوں نے صدقہ اے سب مجمع اے سب ناری اور نوری اے سب ہواما کھلاما فلاما ہواما اے سب کچھ انہوں نے صدقے میں اور انہوں دی اطاعت اور محبت یہی اللہ دی محبت اور رضا دی دلیل ہے اور یہی چیز اتھا کو چاہ سکتی ہے اور انہوں نے اس سے برکتنا صلی اللہ تعالیٰ چیزہ کام رہا لیکن یہ چیزہ کس طرح رسل میں اقتصاد کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے فرمایا درست العلم حتی سے تو کتب نفلہ دا نام نہیں لیا چلیاں دا نام نہیں لیا تحجد گزاری دا نام نہیں لیا روزے اور نماز دا نام نہیں لیا فرمایا درست العلم حتی سے تو کتب میں علم دینا کتب سبحان اللہ علم پڑھنا علم پڑھانا میں گزشتہ سال یاد کی تیسیوں قبلہ میاں صاحب مدد اللہ علی انہوں نے اللہ تعالیٰ سنیاں دے سر پر ایک عرصہ دراز تک انہوں نے سایہ رکھے انہوں نے پانی جڑا بھی تیل کو زیادہ جڑا اثر انداز ہے میں چاہتا اس فیض وچ انہوں کو وہ فیض حاصل کر سکاں جس دی ابتدا سا دارالعلوم نظامیہ دے نام پر انہیں جیسا لکرائی ہے اور سانو اس دے بھی کسے قسم دی ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہے جتھے تو سرٹیفکیٹ تقسیم کر حضرت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ صوفیانو فقرانو غنی بنا کے پیجے اتھے سرٹیفکیٹ تقسیم ہون حافظ قاری عالم فاضل تو میری بابے شریف دا ایک جڑا دوبارہ نام ہے اس کو اور کیا کرنا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب دی حیاتی نو لمحہ کرتے ہیں ساڑھے انہاں فیضہ میں اس قدر سے مستفید ہوا کہ تاکہ ایک گئی اور اس مدرسے دے صاحب
سارے پورے جموں کشمیر میں اس قسم کا فیض چلے کہ سارے فاضل قرآ سارے عالم الفاضل یہ سارے جڑے قطار در قطار سب بس ہر جگہ نظر آون اور قیامت میں سارے واسطے باعث بن باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک طالب علم دی اسی اس سے مبارک موقع پر دارالعلوم نظامیہ دا ایک طالب علم انہوں سے دستار بندی کر رہے ہیں. گزارش کرتا قبلہ سید صاحب نو جو آپ نے دستے مبارک ہوں انہوں نے دستار بندی کرن اور اللہ تعالیٰ کے آئندہ ہر اس دے پر حافظ اور قاری لوگ کرنے اور عالم ان کی دستار بندی ہوتی ہے. آنکھو آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، قبلہ بابا جی صاحب، درس نظامیہ، درس نظامیہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ لال شریف، دارالعلوم نظامیہ، بابا صاحب، بابا صاحب زندہ باد. اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ یہ صاحب کے مرزا عبدالرشید صاحب رشید صاحب نے کو راست. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دارالعلوم نظامیہ، بابا نگری، ہمارے لال شریف، میاں والی سرکار، حضرت میاں قبلہ بشیر صاحب. ہمارے بات پیش کرتا ہوں اور حضرت میاں صاحب نے جو یہ مقامات لگایا ہے یہ اس کا پہلا تھا. یہاں طلبہ آئیں گے تو دونوں قسم کا علم پائیں گے. ادھر سے فیض پائیں گے ادھر سے علم پائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو یومن بیومن دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا آمین. اور آپ حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ اس آستانے پر اس وادی میں خطہ کشمیر میں اولیاء کرام کے مشن پر خالص بے خوف و خطر کام کرنے والے اداروں میں سے یہ صرف تنہا ادارہ ہے. آمین. جہاں آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے علماء صوفیاء سینکڑوں کفر و شرک سنگینوں کو پار کرتے ہوئے ان پہاڑوں کے کوہ میں آ کر کے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. بے شک. تو ہمیں ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ اس آستانے پر اہل سنت کا ایک ادارہ ہو تو اس سے ہمارے علماء ہمارے حافظ وادی میں نکلیں گے اور اپنا علم ان کے دامن میں ہوگا اور بابا صاحب کا فیض ان کے سینے میں ہوگا تو یقیناً ایمان کی شعاعوں سے وادی اور مہک جائے گی. اور اگر کوئی گزرتا آ گیا ہے تو بے شک وہ ختم ہو جائے گا. جس کی اشد ضرورت ہے آپ حضرات اس کا تعاون کرنے میں اس کی مدد کرنے میں کوئی کمی باقی نہ رکھیں. میرے بہت سے میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ میں یہاں خود ہی ایک فقیرانہ انداز میں ٹہل رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ منڈی سورنپور وغیرہ کے بہت سے میرے مریدین بھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں. تو میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب حضرات اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں اور بغیر کسی بغض کے بغیر کسی کنجوسی کے خود بھی اس کی مدد کرائیں
ابھی मुकर्रर جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موت نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے میں क्या कहने اب حضرت صاحب کی خواہش ہے کہ جناب لال محمد صاحب ان کے بعد حاجی عبدالرشید صاحب دسانہ سے وہ اور ان کے بعد جناب مرزا عبدالرشید صاحب تیار رہیں ہم مولانا محمد عالم صاحب کو سننا نہیں چھوڑ سکیں گے وہ ہمیشہ سے ان مجموع سے مخاطب رہے ہیں اور عمر کے اسٹیج پر ہے کہ ان کا تحفہ بھی ہمیں لینا ہے آپ کے اسپیکر نہیں ٹھیک یار ये गुलरहमान में तो इस पर सारा सिस्टम हमेशा ही गड़बड़ है ایک جگہ بیٹھے جیسا اسی حضرت میاں صاحب کی موجود سن کہ اسی چلے گئے ریڈیو سن رہے سن 7:45 کی خبر آئی تو میاں صاحب نے فوراً میں بلایا نیچے کہ تو کل فوراً جموں چلو گا میں کس وقت جموں جاؤں نہیں تو کوشش کر مگر میری بڑی مخالفت ہے میاں صاحب حضرت صاحب میری اتنی بڑی مخالفت ہے کوئی اتنے آدمی نہیں میرے کو وفد نہیں کوئی میرا اتنا سرمایہ نہیں میرے کو پیسے والا آدمی نہیں میں کس طرح جا کے مرسی بنا گا جموں جا کے انہوں نے کیا نہیں تو جا مگر میرے کو یقین نہیں آتا میں 3 دفعہ شیخ صاحب نے کہا کیا بڑی مخالفت انہوں نے کیا میں جموں آیا اور ریلوے اسٹیشن تے میاں انہوں نے فرمائش کے مطابق ریلوے اسٹیشن تے اسی رسیو کرن کے شیخ صاحب کو استقبال کرن گے تو شیخ صاحب نے دوروں کیا السلام علیکم میں آخر میرے پچھوں کوئی آدمی انہوں نے کہہ رہے تو وہ میں نے کہہ رہے سن میں سوچا کہ میں نے سہارا رکھا ہے شاید میرا نمبر نہیں آئے گا تو میں نے یہ سہارا دیتا ہے میں گزارش کرا رار آیا کہ لوگوں نے 2,000 دے وفد 3,000 آدمی بڑا سرمایہ بڑے تو آدمی آگے اپنے اپنی بیرواری سے جتان لے کے میرا ایک آدمی بھی نہیں دوسرے فیصلہ ہوا کہ شیخ صاحب نے آگیا کہ لال محمد صابر جو ملک کا ہے یہ سب سے پہلے وہ میں گزارش کر رہا ہوں میرے اور کوئی بات نہیں نظر آئی میں اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو زور کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر میرا ہی خیال دوستوں بزرگوں ہر مشکل کی کنجی آرو مین مون صاحب نے کیا ہے ہاتھ بلیاں دے آئی ولی دعا کرن جس ویلے مشکل کا نہ کائی سبحان اللہ ہر مشکل کی کنجی آرو ہاتھ بلیاں دے آئی ولی دعا کرن جس ویلے مشکل کا نہ کائی بلیاں دے ہاتھ قلم ربانی ولیاں دے ہاتھ قلم ربانی لکھے لیک مٹاوے در ولیاں دے جاوے کوئی خالی ہاتھ نہ آوے ولی اللہ دے پانڈا دے کے ولی اللہ دے پانڈا دے کے پانے خیر نوروں جڑا پانڈا سچا ہوئے اس کرتے دے نوروں پالے پیدا ہوگا میرے پاس بزرگو پانڈا سچا کی دا ہوئے پانڈا سچا اسی تھے لال شریف آئے ہو اسی میاں صاحب دربار کے آئے ہو لیکن پانڈا سچا نہیں دربار خیر کے پوئے گا پانڈا سچا ہونے سے آتی اللہ آتی رسول اور نمبر بالکل تشریح کرنے بڑے ہوکر کی ضرورت ہے ما خلقت دوسری دکھایا ما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون کیا گیا جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کی ہے اطاعت ربی بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزیں آ گئی ہیں حقوق العباد پورے کرو وہ بھی اطاعت ربی ہے اور بندے حق پورے کرو وہ بھی اطاعت ربی ہے میرا خیال ہے پانڈا ولی اللہ دے پانڈا دیکھ کے پانے خیر دونوں جہاں پانڈا سوچا ہوئے پھر پیدے ضرور میرے دوستوں بزرگوں اگر جڑیاں آیتاں پڑھیاں میں جڑیاں واقعی اللہ واقعی رسول اللہ کا حکم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
बिल्कुल हुसूल बरकत के लिए यही काफी है। बेशक। 2 शेर मनकबत के, 2 शेर माशूक के। अच्छा जिंदगी इश्क़ अहमद में जिनकी कटी, जिंदगी इश्क़ अहमद में जिनकी कटी, जिंदगी इश्क़ अहमद में जिनकी कटी, नूरी ही नूरी इनके मज़ारों में है, नूरी ही नूरी इनके मज़ारों में है। इनका चर्चा तो है आसमां से ज़मीन। अगर ये चर्चा ना होता तो हम बिहार से नहीं आते, जहाँ बिल्कुल लास्ट है, बंगाल का बॉर्डर है, वहां से। इनका चर्चा तो है आसमां से ज़मीन। सुभान अल्लाह। इनका चर्चा तो है आसमां से ज़मीन, है खुदा के वली क्या है इनको कमी, है खुदा के वली क्या है इनको कमी। बिल्कुल आम फहमल खाल में सबसे औला वो आला हमारा नबी। सब पढ़िए, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है। सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारत है, रहमतुल आलमीन है, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारत नहीं। और मैं मौलाना मेरे ख्याल में अब ये फहरिस्त इतनी लंबी है, मैं इतने अच्छे उलमा को यहाँ देख रहा हूँ, एक एक को सुनना चाहता हूँ लेकिन वक्त की कमी है। मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब तशरीफ रखते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब से दरख्वास्त है, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा झिड़क भी चुके हैं कि इसमें
ऊंचे दर्जे के उलमा को की तकरीरें सुनने के बाद हम लोग उनसे क्यों सुने, लेकिन हम देख चुके हैं कि वो हमेशा हर मौके पे दिल की बात कहते हैं और दिल की बात जो है वो दिल तक पहुँचती है, असर रखती है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम आला हज़रत जनाब मियां बशीर साहब, उलमा हज़रात, हमारे सभी रियासत और रियासत के बाहर से तशरीफ लाने वाले जितने भी इस दरबार के पुजारी, इस दरबार के मानने वाले पूजा करने वाले, लिहाज से मानने वाले, तस्लीम करने वाले और हमारे भाई और बहन जिस कदर की हैं, जहाँ तक मैंने अभी इकबाल अजीम साहब से कहा था कि हाफिज साहब ने सबसे पहले यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त में जिस मीठी आवाज से, जिस तरन्नुम से नात शरीफ पढ़ी, उस मुल्क को हमारे कानून से वो आवाज दिल के सीने में गई और उसका असर हुआ। उसके बाद सैयद आरिफ साहब जो ईरान के समुंदर हैं और जिनका ताल्लुक खुद जनाब मियां बशीर साहब जो हमारी तमाम अमेरिकों के उसासा हैं, सहारा हैं, उन्होंने हमसे किया, आपसे करवाया। उनकी मुख्तसर मगर समंदर को पूजे में बंद करने की तकरीर सुनने के बाद वे सब पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में अपने इल्म और अपनी तकरीर के लिहाज से जाने जाते हैं और वहाँ मना चुके हैं। उसके बाद खुद हमारे मौलाना दिल मोहम्मद साहब जो जम्मू कश्मीर में मशहूर है, सबसे आला आवाज कहने वाले, उसके बाद अगर मुझ जैसे गुनहगार को और कामिल लोगों को अगर यहाँ बुलाया जाए तो मैं इकबाल अजीम साहब से कहूँगा ये उनसे भी ज्यादती है और हमसे भी नाइंसाफी है, लेकिन अगर हुक्म है तो मैं दो बातें आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। ये सारी कायनात, ये समुंदर, ये आसमान, ये जमीन, ये फजा, ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये बंदे की खिदमत के लिए पैदा की गई। ये सारी कायनात बंदे की खिदमत के लिए है और बंदा अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। खुद मौलाना रोज फरमाते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसलिए ये हमारे मौलाना आरिफ साहब जो अभी यहाँ तकरीर फरमा रहे थे वो हमें समझा रहे थे कि मौत क्या है और जिंदगी क्या है, और हमारे मसलक के हिसाब से तो मैं जो समझा हूँ, मैं ऐसे समझा हूँ कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते हैं। तो उस लिहाज से जितने भी इस दुनिया से ओझल जनाब कन्या शरीफ वाले हजरात जिनका आज ये दिन मनाया जा रहा है, जिनके बारे में, जिनके औसाफ के बारे में, जिनकी जिंदगी